الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آله بدر الدجى وعلى أصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. सर हजरात मिलके मोहब्बत नाल सईदी ज़ात दे दुरूद शरीफ पढ़ो, कोई जुबान खाली न रहे माशाअल्लाह।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل صدر تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیزوں، سالانہ محفل حمد و نعت اور قرآن و احادیث دفاظ الحمدللہ کافی دیر تو تساں حضرات علماء دی زبانی شعراء دی زبانی سن رہے ہوئے. خالق کائنات نے دوبارہ اس مدرسے مسجد کے اندر حاضری دا موقع نصیب کیتے. محب العلماء حافظ ریاض احمد صاحب مدثلہ العالی، استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب مدثلہ العالی، اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت پاوے. حضرت حافظ صاحب کو اللہ صحت عطا فرماوے. عزیزان محترم، تساں حضرات کے سامنے قرآن مقدس دی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائیے. مدنی کریم علیہ السلام دے ارشادات عالیہ دی وچوں حدیث مبارک پڑھیے. دعا ہے کہ اللہ صحیح سی بیان کرن دی توفیق بخشے. خالق کائنات ارشاد فرمیندے کہ بندہ جیڑا لفظ اپنے منہ دے وچوں ادا کریں دے، اللہ نے اون دے موڈھاں دے اُتے دو منشی بلھائے ہوئے کرامن کاتبین. منہ وچوں نکلا ہر جملہ او لکھیندہ پہ. اچھا جملہ بولو او بھی لکھیندہ پہ. برے الفاظ اپنی زبان دے نال ادا کرو او بھی لکھیندے پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن کہ دو چیزاں دی ضمانت تساں دیو، میں کملی والا محبوب تہاں کو جنت دی ضمانت دینا. آپ نے فرمایا کہ تواڈے نو جبڑے دے درمیان کھڑی ہوئی موٹی زبان دے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن کہ اپنی زبان دی حفاظت دی ضمانت لیو اور اپنی شرم کا دی حفاظت دی ضمانت لیو، میں کملی والا محبوب تہاں کو جنت دی ضمانت دینا. اور یہ زبان ہے جڑی انسان کو عزت لے دی. یہ زبان ہے جڑی انسان کو ذلیل الخوار کر چھڑے دی. اگر اس زبان دے نال حق سچ بولو ہر محاذ تمہاری عزت ہو سی. اگر اس زبان دے نال غلط جملے بولو جھوٹ بولو ہر موڑ تے تساں ذلیل الخوار تھی سو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن کہ جس ویلے بندہ صبح کو بیدار تھی دے اجا اپنے بستر تو تلے نہیں اتلا ہودا، پورے وجود دے اعضائی زبان دے کو ہاتھ جڑے دن کہ اگر تو صحیح چلیوں اساں بھی سارا دن تیرے نال صحیح چل دے رہے ویسے. اگر تائیں کوئی ٹیڑا پن اختیار کیتا اساں بھی سارا دن تیرے نال میں مریندے کٹی دے رہے ویسے. یہ زبانیں نہ بندے کو عزت نہیں دیئے، زبانیں بندے کو ذلیل الخوار کر چھڑے دیئے. اور آج دا معمول بڑھ چکے کہ ہر بندہ سارا دن اکثر بیشتر اپنی زبان دے نال جھوٹ بولے دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ بندے کو نجات لے دے اور جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر چھوڑے دے. لا کرامت للکذب، جھوٹے انسان دی کوئی عزت اور وقار نہیں. اللہ دے نزدیک اگر مرتبہ اور مقام ہے تو متقی پرہیزگار اور سچے انسان دا مرتبہ اور مقام ہے. تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اپنی زبان دی حفاظت دی ضمانت حضور فرمیندن کے دے وہ. آپ فرمیندن کہ جس ویلے میں معراج تشریف چل گیا میرے رب نے میں کو مشاہدات کرائیں نشانیاں لکھائیں. حضور فرمیندن ایک چٹیال میدان ہے، اس میدان دے میں چھوٹا سوراخ ہے، اس سوراخ دے وچوں اتنا بڑے وجود والا ہے کہ نمود نکل دے بیل بڑے بڑے سینہ والا جس ویلے باہر نکل کر دے وہ واپس ونجن دی کوشش کرے دے، زور لے دے کہ کسے طریقے میں واپس چلا ونا،
لیکن ون نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جبریل کیا چاہیے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کر دیں آقا اے انسان دے نکے جائیں منہ دی مثال لکھائی میں نہیں پئی ہے. ان چھوٹے منہ دے وچوں اتنی بڑی بات کڑ چھڑے دے جس ویلے اون دا فساد پھیل دے ولا پریشان تھی دے جو کسی طریقے اے میری بات واپس میرے والا ہویا لیکن ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی جڑی منہ وچوں نکل وجے اون دا فساد پھیل سکدے او کدی واپس نہیں آ سکدی. اس واسطے میرے عزیزوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں دو چیزاں دا ذکر تسا حضرات دے سامنے میں کرنے اور قبری والے دا فرمان تسا حضرات دے سامنے پڑھے جو حضور فرمیدن کہ سچا مسلمان ہوئے جن دے ہاتھ کول جن دی زبان کول دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یعنی ہاتھ نال بھی کہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤنی تو زبان نال بھی کہیں کوئی تکلیف بولو چاہتا کرنی تو سا اپنی مرضی ہے لیکن ہون تو میرے نال علاپ ہو. جس ویلے دنیا دے ہوتے انسان چلاک زبان استعمال کریں دے اپنے آپ کو فلاسفر سمجھ دے بہو ہوشیار سمجھ دے لوگ تذکرے کریں دے کہ بندہ وڈے ہوشیار ہے وڈے بلیار ہے. قیامت والے نہیں جس ویلے خالق کے کائنات دربار پیش تھی سی نا دنیا دی طرح اللہ دے سامنے بھی ہی زبان دے نال ہیر پھیر کرن لگ وے سی. خدا دے سامنے جس ویلے ہیر پھیر شروع کرے سی اللہ تعالیٰ انہی زبان تے مہر لا دے سی. زبان بند تھی وے سی. جس ویلے زبان بند تھی سی اے ہاتھ بولن لگ وے سی پیر بندے دے گوہی دیون لگ وے سی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. زبان تے اللہ تعالیٰ مہر لا دے سن زبان بند تھی ویسی بندے دے ہاتھ بولن پہ ویسن بندے دے اپنے پیر بندے دے خلاف گواہیاں دیوان لگ ویسن ہاتھ اقرار کھڑے کرے دے حسن اللہ اسا شراب جا بوتنا چاہ کے پیتا ہن اسا انہا ہتھا دے نال تاز دے پڑھنے چاہتے ہن سود کھا دے ہاسے سود دا کاروبار لکھے دے ہاسے ناجائز کلم چلے دے ہاسے پیر گواہیاں دیوان لگوے سن کے اسا زنا خانے دی طرف چل کے گئے ہاسے شراب خانے دی طرف چل کے گئے ہاسے بے حیائی دی طرف چل کے گئے ہاسے جس ویلے بندے دا اپنا وجود بندے دے خیال گواہیاں دیوان لگوے سی بندہ نادم تھی سی پریشان تھی سی اپنے وجود کول پچھن شروع کرے سی وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا پیر تو سمیت میرے وجود دا حصہ ہو میرے وجود دا حصہ ہو کے میرے خلاف بولن لگ گئے جس والے بندہ اپنے وجود دے کول پچھن شروع کرے سی والوجود بولن پائے سی قالوا انتقنا اللہ الذی انتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. بندہ جس ویلے اپنے وجود دے کول پوچھی میرا وجود میرے خلاف گواہیاں کھڑا دیں دے مال وجود بولن پائے سی اسا اپنی مرضی نال تو نہیں پہ بولے دے ساکو رب نے بلوائے جس ذات نے ساری کائنات کو بولن دی توفیق بخشی ہے اے زبان بھی تا ایک گوشت دی بوٹی ہے جڑی بولے دے نہیں تکدی اللہ نے زبان دوتے مہر لا دیتی ہے ہتھا کول بلوائے ستا ہتھ بولن لگ گئے پیر بولن لگ گئے اللہ پہاڑا کول بلاوے تو پہاڑ بولن لگ ونجر درخت کول بلاوے تو درخت بولن لگ ونجر حیوانات نباتات جامدات ساری کائنات بولن لگ ونجر اور ہر چیز زمین دے حصے اٹھی دے خدا دے سامنے فریاد کرن لگ ویسے یوم اذن تحدث اخبارها بأن
زمین دے حصے اٹھی اٹھی دے خدا دے سامنے فریاد کرے کرنے ہو سن زمین کے عرض کرے سی اللہ میں فیکٹری دی زمین میں دکان دی زمین میں مکان دی زمین رات وقت لوگ عبادت مصروف ہوندے ہیں تلاوت مصروف ہوندے ہیں یا اللہ بدبخت شرابہ پی کے میرے ہوتے زنا کرے نہ بدماشا کرے نہ زمین بھی بندے دے خلاف گواہیاں کھڑی دے دی ہوئے اپنا وجود بندے دے خلاف گواہیاں کھڑا دے دا ہوئے جس ویلے بندہ اے انجام دیکھ سی دھانا مار مار کے چیک سی تے فریادہ کرے سی اپنے ہتھا کو کٹے سی اپنے وجود کو کٹے سی اور فریاد کر کے کیا کھڑا کھڑا ہو سی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اپنے انگلیاں کو کٹ کٹ کے ہتھاں کو کٹ کٹ کے فریاد کر کر کے کسی کے کاش اس ویلے دنیا تے رہنے ہوئے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چل پواہا میرے اٹھنا بھی حضور دی سنت مطابق ہویا پہنا بھی حضور دی سنت مطابق ہویا کھاؤنا بھی حضور دی سنت مطابق ہویا پیونا بھی حضور دی سنت مطابق ہویا شادی بھی حضور دی سنت مطابق ہویا غمی بھی حضور دی سنت مطابق ہویا جن کی دے نشیب و فراز نشست و برخاز حضور دی سنت مطابق ہوئینا آج میں اے انجام نہ کھڑا دیتا ہوا تو میرا وجود میرے خلاف بولن والا میرے ہاتھ میرے خلاف بولن والے میرے پہر میرے خلاف گواہیاں دیون والے فریاد کر کے کسی ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے ہائے افسوس میں دنیا دوتے رہنے ہوئے شرابی دنار سنگت رلا وہاں ہوٹنا تے بیت وقت سے نہ کر رہا چور دنار تعلق نہ جوڑا رات دن زندگی دے میرے ساتھ ہی گر میں وقت سے کر کے آیا دنیا دوتے رہنے ہوئے میں کچھ بھی نہیں کر سکیا غلط سوسیٹی دے غلط میں پھر جا کے سارا دن اپنی زبان دنار لخویات مقدام سارا دن اپنی زبان دنار جھوٹ بولے نہ ہم اس ویلے دا تیرا افسوس کرنا تیرے کچھ کم نہ سی اس ویلے دا فریاد کرنا تیرے کچھ کم نہ سی آج دنیا تے جی دے جی خوف خدا دی وجہ کول اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے سچی اور پکی توبہ چکر آنکھی تو خوف خدا والا آنسو دا قطرہ نکل کے اجنا زمین تے نہ پہنچا ہو سی اللہ پہلے بخشے دا اعلان فرما چھڑے دے اپنی زبان دی حفاظت کرنی یہ زبان ہے جڑی بندے کو عزت دے دی ہے اور آج ساری عادت بڑھ چکی ہے جو سارا دن زبان کو جھوٹ بولے دے آدمی پہلے بھی کمی نہ چھوڑے نہ لیکن جڑے جا رہے تھے موبائل فون آپ نہ انہیں سرزن بنا دیتے بیٹا گھر رہے تھے میں گھر کوئی سامنے کھڑا ہویا تھے میں بہت دور ہوں جھوٹ سارا دن تے جھوٹ تے اللہ لعنت کی ہے جھوٹے انسان تے لعنت ہے سچ ہمیشہ نہیں چاہتے رہنے اور جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر چھوڑے تھے تے بندہ فریاد کر کے کسی کہ میں تباہ تھیاں برباد تھیاں ہدایت دے آن دے بعد قرآن دے آن دے بعد کملی والے محبوب دے فرمان دے سنن تو بعد لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذورا فریاد کر کے کسی کے ہائے ہائے ہدایت میرے سامنے سیدہ فرمان میرے سامنے اللہ دا قرآن میرے سامنے لیکن قرآن دے فیصلے تے میں عمل نہ کیتا مدنی کریم علیہ السلام دے فیصلے تے عمل نہ کیتا آخرت افسوس تے کچھ کرنا سی آج دنیا تے جی دے جی اپنے آپ کو سنبھال کے چل اپنی زبان کو خاموش رکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیدن من سامت نجات جنہ بندہ خاموش رہ گئے او کامیاب تھی گئے اپنے گھر وچ پہاڑ دی عادت بنا گھر دے وچ باسے تیرے بال بچے بھی محفوظ تھی ویسے تو ہی محفوظ تھی ویسے جھوٹ بولن کول بچ ویسے جڑا وقت کو ملے وہ وقت کو سونا بنا اپنے آپ دے اوتے محنت کر اپنی زبان دے نال قرآن مقدس دی تلاوت کر اپنی زبان دے نال کملی والے محبوب دی ذات تے درود و سلام پر اپنی زبان دے نال ذکر اللہ دے الفاظ ادا کر تاکہ دنیا تو رخصت ہوئے خدا بھی راضی ہوئے شاہ عرب بھی راضی ہوئے جتنے اولیاء اللہ جتنے بزرگ جتنا بزرگاں دے حالات واقعات اخبار وچ پڑھ دے ہو کتابوں وچ پڑھ دے ہو علماء دی زبانی سن دے ہو
انہاں دے پچھوں تربیت کروالی انہاں دی اماں دا کمال ہے کہ اماں نے تربیت ایسی کی ہے بچے کو اتنی اہمیت نبا چھوڑی اس بچپن کول کہ قیامت تک واسطے انہیں دے تذکرے ہر زبان دے ہوتے چل دے رہا سا شیخ عبدالقادر جیلانی اکبر رحمت اللہ علیہ جس میں 14 سال دی آپ دی عمر ہوئی ہے نا اماں فرمائے کہ بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا سے تیار تھی وجہ اور اب دی وراثت اماں نے تقسیم کی تھی 40 درہم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے حصے میں چاہے اب دی وراثت جائیداد 40 درہم شیخ دے دوجے بھائی دے حصے میں چاہے اور دوجے بھائی دا تعلق جو قرآن و حدیث سے نال نہیں جلیا آج تک انہیں دا نام ہی نہیں آدھا کہیں کتاب دے اندر تے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا تعلق جو قرآن و حدیث نال جڑ کے قیامت تک واسطے انہیں دا تذکرہ میں تھی دا راسی اماں سین فرمی دیئے کہ بیٹا تیرے اب دی جائیداد 40 درہم تیرے حصے دے اے میں تیرے سفر والے سامان دے اندر گندی دے وچ رکھ کے بند کر کے دے دی پئیاں یہ کوئی استعمال کرائے تعلیم حاصل کرنا سے تیار تھی ونجو کافلہ رواں دوائے لیکن بیٹا ایک بات میری سن گنو مال چلا ونجے کوئی پرواہ نہیں جان چلی ونجے کوئی پرواہ نہیں لیکن اپنی ہی زبان دے نال جھوٹ نہ بولا ہے یہ اماں دی نصیحت ہے کہ اپنی زبان دے نال جھوٹ نہیں بولنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اماں دے کول دعاواں گھنن تو بعد اپنے ابے دی وراثت سنبھالن تو بعد اپنا سامان تیار کر کے کافلے نال چل پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرن واسطے رواں دوا ہو گئے کافلہ جنگل دے درمیان پہنچے ڈاکو آگن لٹیرے آگن انہاں آ کے سارے کافلے کو لٹنا شروع کر دیتے کافلے والے کو یرف مال بلاون شروع کر دیتے سارے کافلے والے دا مال کھسی میں سارے کافلے والے کو پریشان کر دیتے نے ایک ڈاکو قریب تھی کیا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے کول پوچھ دے اوے با لا الہ تیرے کول کیا چاہیے آپ فرمیدن کہ میرے کول درہم ہے یہ بات تلاشی کھل دیتا درہم موجود نہیں شیخ کو پکڑ کے اپنے سردار دے کول کھن گے سردار ابال جھوٹ بولے دے آتے میرے کول درہم ہے جس ویلے کی تلاشی کرے دے ہیں تو درہم موجود نہیں ڈاکویں دی جماعت دا سردار رکھ لگے بالا جھوٹ کو بولے نہیں آپ فرمیدن کہ سردار میں جھوٹ نہیں کھڑا بولے دا میری اماں میں کو نصیحت کی دیئے کہ جان چلی ونجے کوئی پرواہ نہیں مال چلا ونجے کوئی پرواہ نہیں پر اپنی زبان دے نال جھوٹ نہ بولی میں جھوٹ نہیں کھڑا بولے دا میں سچ کھڑا بولے دا مال میرے کول موجود ہے درہم میرے کول موجود ہے میری جیبوں وچ نہیں میرے سامان سفر والے سامان دے وچ بتھے تے سیتے ہوئے گندی دے اندر ڈاکواں دے سردار نے جس ویلے آپ دا سامان چوائے سامان کھلوائے گندی دے اندر 40 درہم موجود ہم سچ بولن دا نتیجہ تے برکت کیا تھئیے ڈاکواں دے سردار دے اکھاں وچ آنسو دی برسات لہ پئیے رو کیوں دے بالا اپنی ماں دا کھمن کے سچ کھڑا بولے نہیں ایسا اللہ دی مخلوقات ہوتے ظلم کھڑے کرے دو خدا و رسول دے فرمان کو کھڑے دے کے وہ دی مخلوقات ہوتے ظلم بیٹھے کرے دو ڈاکواں دی سردار جماعت دا سردار رکھن لگے جلدی نہ لٹے ہویا مال کافلے والے کو واپس کرو مال واپس سینہ پہ ایک سچ بولن دی برکت دے نال ساری جماعت ڈاکواں دی توبہ طیب ہونے لگ گئی ہے آٹا دیتے سلوٹ کا مال واپس کرو کافلے والے کو مال واپس ہی گئے حضرت شیخ دے ہاتھ رکھتے بیٹھے حضرت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقامی ہے اللہ دونوں جہانی ہے اللہ جسم میں جانے ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
اللہ محمد رسول اللہ کے آج بیٹا جوڑ کھڑا بولندہ ہوئے اماں بڑی خوش ہوں دیئے کہ میرا بیٹا بڑا خوشیار ہے چلا کے اماں نہیں منع کیتا کہ بیٹا جوڑ نہیں بلیندہ آج اماں نے تربیت کی تھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی پٹ پٹی حالت آپ نے سچی گفتگو جو کی تھی نتیجہ کیا نکلے کہ ساری جماعت ڈاکواں دی توبہ تیب تھی گئی ہے سارے قافلے والے دا لٹا مال واپس مل گئے اللہ فرمائے یا ایوہا الناس قلوا مما فی الارض حلالا طیبا اللہ فرمائے لوگوں اسرائیل زمین سے بچو حلال پاکیزہ رزق تلاش کرو روزی حلال اور پاکیزہ دو لفظ خالق کے کائنات نے بول لیتے ہیں سب تو پہلی بات ہے کہ رزق حلال ہوئے پاکیزہ ہوئے کیوں جو دکاندار دکان دوتے بیٹھے روزی حلال تلاش کرنے واسطے سچا تاجر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمیدر قیامت والے دن صدیقین شہداء نبیین صالحین دی صافت کھڑا ہویا ہو سی اتنا وڈا مرتبہ تے مقام ہے سدے تاجر دا اور دکاندار سارا دن دکان دوتے بیٹھے روزی حلال تلاش کرن واسطے جس ویلے کہا کہے حکم مطمئن کرن واسطے اپنی زبان دے بھی تو جھوٹ بول لیتے کہ اے سودا اتنے دا خریدے تے اتنے دا کھیتے کھڑے نہ پیاں لکی موڑی پیا لینا اللہ دا بندہ دکان دا کرایہ بھرن والا ہی سارا دن تو بیٹھی دکان دے ہوتے اور خلط رسیدہ بیٹھا کٹے نہیں خلط بل بیٹھا پڑے نہیں حلال روزی کو حرام بیٹھا کرے نہیں اللہ آٹا دیتے کیا ایوہا الرسول قلوا من الطیبات وعملوا صالحا اپنے نبیوں کی جماعت کو اللہ فرمائے او میرے رسولوں رزق حلال کھاؤنے حرام دے قریب نہیں ونجنا کیوں حرام دے ایک لقمہ وجود دے وچے چلا ونجے 40 دن تک نہ نماز قبول ہے نہ دعا قبول ہے دعا دی قبولیت دی شرط ہے جو سب تو پہلے رزق حلال ہوئے حلال پاکیزہ رزق جس ویلے بندہ کھا کے اللہ دی زار کل منگ دے اودے اثرات اتنا تھینن دو دی دعا جلدی قبول تھی ویندی ہے اور جس ویلے بندہ اپنے فسرات دا عشر ادا نہیں کرے نا اپنے مال دی زکات ادا نہیں کرے نا حلال مال کو حرام کر دیتے اللہ فرمائے حرام دا لقمہ کھا کے والا میں خدا دے دروازے تے پریشان تھی کیا دے والا آکے منگ دے لمبے لمبے ہاتھ کر کے یا رب بنا دامن پھیلا کے میرے کول منگ دے یا رب بنا آوازہ دیو بندے ملبسہ حرام مطعمہ حرام مشربہ حرام جنہ رزق کھا دی بیٹھی یہ حرام دا ہے پیمن تیرا حرام دا پاون تیرا حرام دا بل تیری دعا کتھو قبول تھی وے دعا دی قبولیت دی شرط ہے جو سب تو پہلے رزق حلال ہوئے ہمیشہ سچ بول رہے ہیں اکو نا ہمیشہ اکو انشاءاللہ اللہ توفیق دے سی بندہ ارادہ تو کرے نے کہ جانا ثواب لکھی چویں دے تو سے ارادہ کرو انشاءاللہ میرا رب توفیق دے سی جنہ ہی بول رہے ہیں اپنی زبان دے نال بولو سچ بول رہے ہیں حضور فرمائے اپنی زبان دی حفاظت دی ضمانت اور دوسرے نمبر تے اپنی شرم کا دی حفاظت دی ضمانت اپنی شرمگاہ کوئی محفوظ رکھ رہے تو جیڑے بندے اپنی شرمگاہ دی حفاظت نہیں کریں دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قیامت والے نہیں جس ویلے میدان حشر چاسر نہ بڑے ذلت کرے انداز تاثر مرد دی شرمگاہ لگی ہوئی ہو سی عورت دے متھے تے عورت دی شرمگاہ لگی ہوئی ہو سی مرد دے متھے تے این ذلت کرے انداز میدان حشر دے چاسر اور جہنم دا ایک طبقہ ہے جنہ نائے حاویہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ حاویہ طبقے دی اتنی دردناک بھات عذاب ہے اگر حاویہ طبقے دی وچوں ایک چنگاری نکل کے باقی جہنم میں چلی وجہ پوری جہنم ساڑتے سوات ہی جیسی اتنی دردناک عذاب حاویہ طبقے دا اور اللہ آدھا جیسی کہ شرمگاہ دی حفاظت نہ کرنے والے مرد عورت انہوں کو پکڑو کھسیر کے حاویہ طبقے دے اندر ساڑتے ہوتے اور جس ویلے حاویہ طبقے دے اندر ویسے انہاں دے وجود وچوں اتنی بدبو نکل سی پوری جہنم والے دا تھانا نکلن شروع تھی ویسے سارے جہنمیاں کہتے یا اللہ پہلے کوئی سارے ہوتے عذاب تھوڑا تا نہ اللہ سارے چمڑے سڑ گئے بے چمڑے بدل گئے سادہ منہ چھلیچ گئے عذاب کڑھ پیپ جہنمیاں دی پی پی کے اتنا ذلت بھرے انداز انجام کچا چا کے اتنا ذلیل و خوار ہے جہنم دے اندر اللہ
اے جڑا بربودہ عذاب آئے اے تا بہت وڈا گہرا دردناک عذاب ہے اللہ سر جیونا حرام تھی کہ جہنم دے اندر پہلے بھی خوش نہ حاصل اے جڑی بدبو آگئے کہ کو سچی آواز آسی کہ زانی مردے تھے عورتیں کو سچا گئے اے ہونے دے وجود بھی جو بدبو بھی نکل دیے تو پورے جہنم والے تھانا مار مار کے روندے پر اپنی حفاظت کرو اپنی زبان دی حفاظت کرو اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیدن جس ویلے میں معراج تے تشریف کھن گیا میرے رب نے میرے مشاہدات کرائیں نشانیاں دکھائیں آپ فرمیدن میرے مردے دا گروہ میں عورتیں دا گروہ میں ایک پاسے مرد جمع دوسرے پاسے عورتیں جمع انہاں دے سامنے عمدت نفیس پاکیزہ کھانے رکھے ویندن دوسرے پاسے کچا بدبودار لہو والا ذلیل بدبودار خوراک رکھی ویندی ہے انہاں کو آرڈر تھی دے کہ عمدت نفیس کھانے کھاؤ پاکیزہ خوراک کھاؤ لیکن پاکیزہ خوراک کو چھوڑ کے کچا لہو والا بدبودار کھانا پہ کھاندر ادھو تل پک دے تے مردے پہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جبریل ایک اور بے وقوف مرد عورتیں جڑے حلال خوراک نہیں کھاندے تے حرام دی طرح پہ ویندن حضرت جبریل علیہ السلام علیہ کر دینا کہا اے زنا کرن والے مرد زنا کرن والے عورتیں اے ہونے دی مثال لکھائی میں دی بھی ہے مرد اپنی حلال پاکیزہ نکاح والی بیوی کو چھوڑ دے ساری رات حرام دی طرف چلے اور عورت اپنے نکاح والے خامن کو چھوڑ کے ساری رات بدماشی دے دیتے بے حیائی دے دیتے آقا اے ہونے دی صورتحال لکھی میں دی پئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میری سواری ہے کہ چلیے میں عجیب منظر ڈٹھے سوڑے منہ والا تنور جہنم دا بھریا ہویا مرد بھی سڑتے ہوئے عورتیں بھی سڑتا ہویا جس ویلے بھاش ہولا مرے دیئے مرد عورت کنارے تک اندر ایویں خل مچائی پہن ایویں چیخو پکارے جو اللہ دی ساری مخلوقات لرزی تے کم دی پئیے گیا جاوازاں سنتے والبھا مٹھی تھی تحت سرا تک چلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جبریل کون لوگ ہیں حضرت جبریل عرض کر دینا کہا اے زنا کرن والے مرد زنا کرن والے عورتیں پہلے انہیں دی صورتحال لکھائی گئی ہے اور انہیں دی سزا لکھائی میں دی پئی ہے قیامت تک انہیں کو سزا ملتی رہے سی بس مسلمان ہے کلمہ سنے نبی دا پڑھے سب نبی دے فیصلے تے عمل کرنا پوسی جنہا خدا رسول دے فرمان دا باقی پہ بڑھ دے ہو دنیا تے بھی ذلیل و خوار ہو سی اخری زندگی دے اندر بھی ذلیل و خوار ہو سی بس جہنم دے نام تے سن دے لیکن سارے وجود تے ذرا برابر دا ایک غالی کھڑا نہیں تھی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمیدن کہ اگر ایک ذرے دے برابر جہنم دی چنکاری صورت نکلن والی جہد ہوتے رکھ لیتی ونجے ذرہ کتنا چھوٹا ہے بندہ مکان دے اندر بیٹھا ہوں دے روشندار بھی تو سورج دی روشنائی آدھی ہے دروازے بھی تو آدھی ہے تو ان روشنائی دے چھوٹے چھوٹے ذرے اڑدے ہوئے نظر آدھے این ذرے دے برابر اگر جہنم دی چنگاری سورج نکلن والی جہد ہوتے رکھ لیتی ونجے اور بندہ سورج غروب ہون والی جگہ ہوتے کھڑا ہویا ہوئے حضور سی فرمیدن ان دی اتنی تیش ہے اتنا فاصلے سے کھڑا ہویا بندہ جل کے راکھ تھی ویسی ایک ذرے دی اتنی تاثیر ہے جڑا بندہ پوری جہنم دے وچ پوسی اندرال کیا حال ہو سی اللہ دے ولی گزرن شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ آپ دی کیفیات جنگلان دے اندر رات دن جنگلان دے اندر سفر تنہائی دے اندر سفر جیسے رات وقت آندے ساری مخلوقات سن میں دیئے ماں بچے کو سمات سن منجے استاد شکرت کو سمات سن منجے حاکم ریایا کو سمات سن منجے میزبان مہمان کو سمات سن منجے دوست کو سمات سن منجے ساری مخلوقات سنتی ہوئی ہیں اللہ دا ولی جنگل دے وچ کھڑا ہو گئے آپ رب دے سامنے گریا ساری تے آجی دن کا ساری کھڑا کریں دے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رات بھی گزرتی ہے سجدے دی حالت رات بھی گزرتی ہے رکوع دی حالت رات بھی گزرتی ہے سجود دی حالت اللہ دے ولی رات دی تاریکی وچ اور ساری مخلوقات دے ستے ہوئے دے حالت بیٹھا دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
علی صبح دے وقت اونجا کو چھوڑ کے چلن پھر اگو ایک وحدی ہوئی نہر سامنے آ گئی ہے آپ نے خیال کی تے جو وضو تازہ کر تھی نا اللہ والے دے صفات دے وچ ہوئے باتیں اکثر بابو سورانا این عبادت ہے اللہ دے ولی دی ایک اہم نشانی ہے جنوی تلسی بابو سو تھی کہ تلسی بغیر وضو دے نہ تلسی آپ وضو فرمے دے بیٹھن نہر دے وچ لڑتا ہویا ایک سیب حضرت دے ہتھے آگے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے یا آپ نے سیب کھا دے جس ویلے کھا بیٹھن دل دے اندر خیال پیدا تھی کہ جو کیا کیتا ہی سیب تیرا تنہا کھا بیٹھیں اگر قیامت والے نہیں اللہ تیرے کول پوچھ گنے تو خدا کو کیا جواب دے سے سب کو تو خیال ہی نہیں آدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ جیڑا بندہ کہیں دے 4 پیسے کھا کے مر گئے سینکڑے ہزار لاکھ کروڑ بات کا مسئلہ ہے 4 پیسے جرا بندہ کسے نے کھا کے دنیا تو رخصت تھی گے قیامت والے دن جس والے اللہ دی عدالت پیشی سی اللہ ای بندے دی 700 قبول نماز چاہ کے 4 پیسے والے بندے کو رسے سی 4 پیسے دے بدلے 700 قبول نماز تے جڑے اتنے قرض خواہ ہوسن نیکیاں مکویسن عبادتہ مکویسن سارا عمل ختم تھی ویسی قرض والے باقی ہیں انہاں دے گناہ چاہ کے اللہ اندے سیر دو طرف ویسی لوڈ کر کے کچھ جہنم میں بھیجے سی انہاں کو اللہ جنت بھیج چھوڑے سی خوف خدا جو پیدا تھے جو اللہ کو کیا جواب دے سا اسے نہر دے کنارے چل پیر کنڈیاں لگیا ہوئے ہیں پیر زخمی ہیں پھٹلیاں زخمی ہیں چلتیاں کافی دیر بعد باغ دے سامنے پہنچے آپ نے نیچے کے ایک بندہ مشکاں بھر کے اپنے باغ کو سیرام کھڑا کریں دے آپ نے پوچھا کتے اللہ والے تیرے باغ دے سیباں دا رنگ کی ہو جی ہیں آدھے وہ سامنے کھڑے نہیں دیکھ گئے آپ نے جس ویلے نیچے انہاں دا رنگ آپ کو یقین تھی کہ جو ہی باغ دا پھل ٹوٹا ہویا میرے ہتھے لگے پر میں تیرے باغ دا پھل ٹوٹا ہویا میرے ہتھے آگئے میں کھا بیٹھا مہربانی فرما میں کو معاف کر وہ شکل لٹھی ہے سیرت صورت لٹھی ہے ساتھ میں معاف نہیں کریں دا آپ فرمائیں مہربانی کر حقوق العباد دا مسئلہ ہے اللہ کے سامنے میں کیا جواب دے سا میں کو معاف کر غلام پڑے نہیں تو پڑھتا ساری زندگی میں کو مالی کھڑا خادم بنا سب کچھ کرن واسطے تیار ہوں پر میں کو معاف کر وہ آدر میں میں معاف نہیں کریں دا میری ایک شرط ہے میری ایک لڑکی ہے جڑی اکھی کول لندی ہے زبان کول گونگی ہے کنے کول ڈوری ہے ہتھ لتے کول ٹنڈی منڈی ہے اودے نال نکاح کرے تو میں معاف کرے نا وگرنہ میں تے کو معاف نہیں کرے نا روک کے فرمیدن میں کو سارے عیبے والی قبول ہے پر جلدی کر معافی دا اعلان کر جلدی کر نکاح کر دیر نہ کر مت ہی حالت میرا اختتام تھی ونجے میرے تے موت آ ونجے اللہ والے دا نکاح تھی گئے جناب پکڑ کے کھیلنے اشارہ فرمائے نے ای مکان دے وچ داخل تھی ونجے اندر تیری بیوی موجود ہے جس ویلے اندر داخل ہوئے ایک بل کیوں نہ فرمائے تب عیب آنکھ بھی تندرست کان بھی تندرست زبان بھی تندرست ہاتھ بھی تندرست پیر بھی تندرست آپ دار کے جو دھوکہ نہیں تھی گیا غلط مکان تمہیں نہیں آ گیا ساری رات عبادت گزار چھوڑیے روندے گزار چھوڑیے جس پر صبح دے وقت آتا ہے ابا جی ہے پچھڑوا سے بیٹا حال سنا رو کیا دن ہے میں غلط چاہتے تو نہیں آ گیا کیوں بیٹا تو سدا عیب گن کے سنوین دا اے بی بی دا بے عیب ہے اور میں نے بیٹا جی میں تے کو آکھتے ہوئے سمجھا نہیں میں زبان کول گونگی ہی واسے آکھیے ساری زندگی گزر گئی ہے یہ اپنی زبان نال کہیں غیر محرم دے نال بات کیتی نہیں ساری زندگی گزر گئی ہے یہ اکھا دے نال کہیں غیر کو نٹھانی سی ساری زندگی گزر گئی ہے انہاں کنہ دے نال کہیں غیر محرم دی بات کو سنانی سی ساری زندگی گزر گئی ہے ہتھاں دے نال اشارہ نس کیتا انہاں پیراں دے نال چار دیواری تو باہر قدم نہیں سی رکھا ساری زندگی میں گزار چھوڑیے تے کو مبارک ہوئے او ماں تے باپ دے وجود وچ جڑا بال پیدا تھیون والا ہے او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ سبحان اللہ ذکر ماں ایسی محنت والی باپ ایسا محنت والا تو اللہ نے انہوں کو سمرہ دیتے کہ بیٹا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وقت تک کچھ تو بکتا آپ عبادت مصروف ہیں تو شیطان دھوکہ دیون واسطے آئے حضرت ایویں یکدم اندھیرے وچ بیٹھے ہم تے روشنی تھی گئی آواز دیتی ہے شیطان بدبخت نے جیلانی مبارک ہوئی تیری عبادت قبول تھی گئی آپ نے اپنے دل تے نظر سٹی ہے فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک سوچ گئے ہیں میرے رب نے نہیں آواز نہ دیتی فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ
والآدھے دوجہ پہلو بدلے کہ تے کو تیرا علم بچا جائے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. بدبختہ دوچھا تو کھے بکرانی میرے رب نے میں کو بچایا, میرے رب دا فضل تھے, میرے رب نے میں کو محفوظ رکھے. تو عزیزان محترم جتنے اولیاء اللہ دے واقعات سن دے ہو, حفاظ دے واقعات سن دے ہو, قاری قرآن دے واقعات سن دے ہو, انہا سارا دا موجد دینی مدرسے امہ دی تربیت کا جھولی, دین دے مدرسے, اساتذہ کرام دی محنت, انہا مدارس دی وچوں ولی اللہ بڑھ کے دنیا تو چل کے رخصت تھی کے ویندن, قاری قرآن پڑھ کے آدن, عالم با عمل پڑھ کے آدن. تو میرے دوستو علماء دی کثرت ہے, جمع غفیر ہے ماشاءاللہ.